بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. حضرات ناظرین کرام، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ تراویح پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مقدس کے 16ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ مریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ علیہ السلام پر اس سورت کا نزول ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دیگر نصائح کے ساتھ، توحید کے پیغام کے ساتھ متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ اس سورت کا آغاز جن حروف سے ہوتا ہے وہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کا علم اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ان حروف مقطعات کا ترجمہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ عالم، یا انہی حروف کو دہرا کر کیا جاتا ہے۔ الف لام میم کا ترجمہ لام میم، اسی طرح کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کاف ہا یا عین صاد۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا صحیح علم کیا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا ایک راز ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن مقدس میں جہاں کہیں بھی صورتوں کا آغاز ان حروف مقطعات سے ہوا ہے، اکثر مقامات پر ان حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کا تذکرہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دیگر مقامات پر بھی چند مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کا فوراً تذکرہ نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک مقام یہ ہے کاف ہا یا عین صاد، اس کے فوراً بعد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، قرآن مجید کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ اکثر صورتوں میں جہاں پہ حروف مقطعات سے صورت کا آغاز ہوا ہے، اس کے فوراً بعد قرآن مجید کا تذکرہ ہے، اللہ کی کتاب کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر ان حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا تذکرہ ہے جو اللہ نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر کی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ کے رب کی رحمت کا تذکرہ جو آپ کے رب نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر فرمائی، یعنی اللہ کی اس خصوصی رحمت کا تذکرہ جو اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنی اس رحمت سے مالا مال کیا۔ وہ موقع خاص طور پہ یاد کرنے کے قابل ہے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو نہایت خفیہ انداز میں پکارا تھا، یعنی نہایت خفیہ انداز میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے ایک دعا کی تھی۔ دعا میں ویسے بھی اخفا مطلوب ہے، جو دعا تنہائی میں کی جاتی ہے، جو دعا انسانوں سے ہٹ کر ایک گوشہ نشینی اختیار کر کے کی جاتی ہے، جب کوئی بندہ اپنی کوئی آرزو اور اپنی کوئی تمنا اپنے رب کے سامنے اس طرح رکھتا ہے کہ اس تمنا کو، اس دعا کو کوئی اور نہ سن سکے، تو اس میں بے پناہ خلوص ہوتا ہے، اس میں بے پناہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا ویسے بھی بہت پسند ہے کہ جو تنہائی میں کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے نہایت رازدارانہ انداز میں کی جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی طرف سے دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، جو انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا نہیں ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور کیوں نازل نہ ہو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو فقیر بنایا ہے۔ دنیا کا ہر انسان اللہ کی بارگاہ کا فقیر ہے، وہ حاکم ہو یا محکوم، وہ عربی ہو یا عجمی، عالم ہو یا جاہل، وہ مالدار ہو یا غریب، دنیا کا ہر انسان اللہ کی بارگاہ کا فقیر ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہی تعارف قرآن میں لکھا ہے، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو۔ اور میرے ایمان والے بھائیوں اور میری ایمان والی بہنوں، فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے فقیر بندوں کی طرف سے مانگنا بہت پسند ہے۔ جو بندے اللہ سے خوب مانگتے ہیں، ہر چیز مانگتے ہیں، پہلے اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، اس کے بعد اسباب و وسائل کے درجے میں چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پیر بعد میں چلاتے ہیں، کسی چیز کو پانے کے لیے اسباب بعد میں اختیار کرتے ہیں، پہلے وہ اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس چیز کو پہلے وہ اپنے اللہ سے طلب کرتے ہیں، کیونکہ ان کا یقین کامل ہے کہ اسباب کے بندھن میں بندھی اس دنیا میں ہمیں اگر کچھ بھی مل سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی عطا سے مل سکتا ہے۔ اگر اللہ عطا نہ فرمائیں، اگر اللہ نہ دیں تو اسباب کے حوالے سے ہمیں کچھ بھی تو نہیں مل سکتا۔ اسباب کے پردوں میں اللہ کی رحمت چھپ کر کے آتی ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ چاہیں گے۔ تمام اسباب مہیا ہیں، اگر اللہ نہ چاہیں تو ان اسباب سے ہمیں کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا بڑا پختہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت تم سے اس مصیبت کو چھیننے دور نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تمہیں کسی بھلائی سے مالا مال کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی قوت تم سے اس خیر کو، اس بھلائی کو چھین نہیں سکتی۔ سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اللہ سے مانگیں اور خوب مانگیں۔ اللہ مانگنے سے ناراض نہیں ہوگا بلکہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے لوگ تو مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک شخص سے اپنی کوئی ضرورت رکھیں اس کے سامنے، وہ زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ تھوڑا بہت آپ کا تعاون کر دے گا۔ بار بار آپ اس کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھیں، متعدد ضرورتیں، بلکہ ہر ضرورت آپ کسی کے سامنے بار بار رکھیں تو وہ آپ سے نالاں ہو جائے گا، وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اللہ چونکہ ان کے سارے خزانے لامحدود ہیں، وہ مانگنے والوں سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان سے مانگیں اور اپنی ہر ضرورت سب سے پہلے اپنے اللہ سے مانگیں۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے اللہ سے نہایت خفیہ انداز میں، نہایت رازدارانہ انداز میں اللہ سے کچھ مانگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ کیا، اس دعا کی قبولیت کا تذکرہ کیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی مانگ اللہ نے پوری کر دی۔ یہ سورہ مریم کے آغاز میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس میں ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کا بہت سارا سامان موجود ہے۔ ذرا قرآن کے حوالے سے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت اور پھر اس دعا کے جو نتائج ظاہر ہوئے ہیں اس کو قرآن کے حوالے سے دیکھیں۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، وہ موقع یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو خفیہ انداز میں پکارا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو دعا کی جائے نہایت رازدارانہ انداز میں اخفا کے طریقے پر، اللہ کو وہ دعا بہت پسند ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے اللہ سے جو دعا مانگ رہے ہیں، خود حضرت زکریا علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کی یہ دعا کوئی اور نہ سنے۔ دعا کا مضمون ہی ایسا ہے کہ جس عمر میں اور جن حالات میں، جن کیفیات میں آپ اپنے اللہ سے وہ دعا مانگ رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام فطری طور پہ خود چاہتے تھے کہ آپ کی یہ دعا صرف اللہ سنے، آپ کی یہ دعا سماج اور معاشرے کے لوگ نہ سنیں ورنہ وہ مذاق اڑائیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، قال رب انی وہن العظم
حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور سر سے بڑھاپے کا شعلہ نمودار ہو چکا ہے، سر کی حالت بتا رہی ہے کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں بہت کمزور ہو چکی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، پیشے کے اعتبار سے آپ لکڑی کا کام کرتے تھے، نجاری کا کام آپ کرتے تھے، تو کام کرتے کرتے بڑھاپے کی اس دہلیز کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں اور سر سے بڑھاپے کا شعلہ بھی نمودار ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ وہ مانگنے جا رہے ہیں وہ بڑی عجیب چیز ہے۔ حالات کا تقاضا کچھ اور ہے، مانگ جس سے رہے ہیں اس کی عطا کا تقاضا کچھ اور ہے۔ کبھی علماء نے لکھا ہے کہ اپنی حالت پر نظر رکھتے ہوئے کبھی دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی عطا، اس کے کریم اور اس کے عطا کرنے کی جو صفات ہے اس کی، وہ کتنا عطا کرنے والا ہے، وہ کتنا بخشنے والا ہے، تو اس کی عطا پر، اس کی طاقت اور اس کی قدرت پر نظر رکھ کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اپنی حالت کو دیکھو گے تو اللہ سے کچھ نہیں مانگ سکتے، اپنی حالت پر نظر نہ رکھ کے اپنے رب کی عطاؤں پر نگاہ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، ان کی جو اپنی حالت ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ دعا کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن جس سے وہ دعا کر رہے ہیں وہ کائنات کی ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس سے وہ مانگ رہے ہیں وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اسباب اس کے پابند ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ وہ خود کمزور ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور سر سے بڑھاپے کا شعلہ نمودار ہو چکا ہے، اپنے اللہ سے دعا کرنے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے رب، میری حالت کا تقاضا تو کچھ اور ہے لیکن آپ کی عطاؤں کا تقاضا کچھ اور ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب، میں نے جب کبھی آپ سے کچھ مانگا ہے تو آپ نے مجھے محروم نہیں کیا، آپ کی بارگاہ میں جب کبھی میں نے کوئی دعا مانگی ہے تو آپ نے مجھ کو محروم نہیں کیا، لہذا میں اپنی حالت پر نظر نہ رکھ کر، اپنی بیوی کی حالت پہ نظر نہ رکھ کر، آپ کی عطا اور آپ کی جود و سخا پہ نظر رکھ کے آپ سے دعا کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی ہم کو محروم نہیں ٹھہرایا، جو کچھ مانگا وہ آپ نے عطا کیا۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دراصل لا ولد تھے، آپ کی کوئی بیٹا نہیں تھا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی وارث بنے۔ یہاں پر یہ واضح کر دوں کہ ایک وراثت روحانی ہوتی ہے اور ایک وراثت یہ دنیا کے مال و اسباب، جائیداد اور دیگر چیزوں کی ہوتی ہے، جس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جس وارث کے لیے اپنے اللہ سے دعا کرنے جا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ اس وراثت سے مراد کیا ہے؟ وراثت روحانی مراد ہے، وراثت نبوت و رسالت مراد ہے، یا دنیا کی وراثت؟ مفسرین نے وعدے کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام تو ایک نجار تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، لکڑی کے ذریعہ سے کچھ چیزیں بنایا کرتے تھے، تو کون سا ذخیرہ آپ نے جمع کر لیا ہوگا اس پیشے سے کہ اس ذخیرے کے بارے میں آپ فکر مند ہوئے ہوں کہ کوئی اگر وارث نہیں ہوگا تو یہ ہمارا سارا ذخیرہ اوروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ نہیں، حضرت زکریا